الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگتاب بلا افتاد کشتی ضعیف آنے شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا سربرا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما قادریم ناریہ غوث اعظم بھی زنم دبز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم. آئیے سب سے پہلے جس طریقے سے میں درود پاک پڑھاؤں آپ بھی پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک شخص کو مرنے کے بعد مجوسیوں جیسی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا گیا، یعنی بد مذہبوں کی نشانی اس کے سر پر دیکھی گئی. تو جس نے خواب میں دیکھا اس نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عبادت گزار تھا، پھر بھی تیرے سر پر بد مذہبوں کی ٹوپی کیسے ہے؟ ان کا نشان کیسے آ گیا؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جب بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک آتا تو میں اس پر درود پاک نہیں پڑھتا، اس معاملے میں کنجوسی کرتا، اور اسی کی وجہ سے میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ شکر و احسان کی اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا. انسان کے پاس میں جب بھی کوئی نعمت یا کوئی دولت ہوتی ہے تو سب سے بڑی سمجھداری اور عقل مندی یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ اس نعمت کا صحیح طریقے سے استعمال کرے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس نعمت کو سنبھال کر کے رکھے، اور کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے جس طریقے سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی حفاظت کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ معلوم کرنا ضروری ہوتے ہیں. ویسے کہ ویسے وہ چیزیں بھی ڈھونڈ کر کے آدمی کو جاننا ضروری ہو جاتی ہیں جو اس کو اس کے پاس سے ضائع کر دیتی ہیں. اگر وہ چیزیں آ جائیں تو ان کے ذریعے سے وہ چیز ختم ہو جائے گی آٹومیٹک، تو ان چیزوں کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. تو ایک مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہم سب کو عطا کیا گیا ہے. آج کے بیان میں ہم اسی حوالے سے کچھ چیزوں پر کلام کریں گے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. دنیا میں اگرچہ اس کے پاس عبادتیں ہوتی ہیں، ہم نے جتنی بھی فضیلتیں ایک مومن کے بارے میں سنی ہوتی ہیں، یاد رکھیے یہ جبھی ہم کو قیامت کے دن دیکھنے کو مل سکتی ہیں جب ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، دنیا کے اندر بہت ساری عبادتیں کر لی تو پھر وہ کسی کام کی نہیں رہیں گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان اسباب کے بارے میں پورا نالج حاصل کریں جو ہمارے ایمان کو محفوظ کریں، اور ان چیزوں کے بارے میں بھی حاصل کریں جو اس کو ہمارے پاس سے ختم کر دیتی ہیں، تاکہ ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو محفوظ رکھ سکیں. آج ابھی جو دن چل رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی عیسوی سن ختم ہوتا ہے تو اس موقع پر جو خرافات کیے جا رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کون کون سے افعال کو انجام دیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں شریعت کا کوئی پاس نہیں رکھا جاتا ہے. شریعت مطہرہ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہی ہے اس سے مسلمان بے خبر ہوتا ہے، اور انہی میں بہت سارے خرافات انسان کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ان خرافات تک بھی لے جا سکتا ہے انسان کو جو اس کے ایمان کو ختم قرار دیتے ہیں.
میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، شراب نوشی اس موقع پر عام کی جاتی ہے، اسی طریقے سے بے حیائی، بے پردگی، زنا جیسے کاموں کو عام کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی جاتی ہے، اڈے قائم کیے جاتے ہیں اور یہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، شراب نوشی اور زنا یہ دونوں ایسے عمل ہیں، بلکہ ہمارے علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان کو ہر گناہ سے بچنا چاہیے کہ کثرت گناہ کے سبب سے بسا اوقات ایمان کو موت کے وقت سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو شراب نوشی تو یہ ایسا عمل ہے کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے، قبر کے اندر اس کے سر کو اگرچہ اس کے چاہنے والے قبلے کی طرف پھیر کر کے واپس لوٹے، جیسے ہی اس کی قبر کو بند کیا جاتا ہے تو اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ رب کو یہ بھی پسند نہیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف رہے، تو یہ کیسے اس کو پسند ہو سکتا ہے کہ اس کی نظر رحمت اس کی طرف آئے؟ تو اس لیے شراب نوشی جیسے عمل سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ ابلیس کی ملاقات ہوئی۔ ابلیس آیا آپ کے پاس میں، اس نے ایک ٹوپی رنگین پہن رکھی تھی اور آ کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے اس ٹوپی کو آپ کے پاس لا کر کے رکھ دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا میں ابلیس ہوں، آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ اس نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو ابلیس ہے، تجھ پر لعنت ہو، مجھے تجھ کی سلامتی نہیں چاہیے، تو میرے پاس کیوں آ پہنچا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور آپ کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہے، اس لیے میں نے سوچا آپ پر سلامتی پیش کر دوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ جو تیرے پاس ٹوپی ہے یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ حضور جو رنگ برنگی ٹوپی آپ دیکھ رہے ہیں یہ در حقیقت میرا ایک جال ہے جس کے ذریعے سے میں لوگوں کو پھنساتا ہوں، اور یہ ایسا جال ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگ بھی میرے سکنجے کے اندر آ جاتے ہیں جو بڑے نیک ہوتے ہیں اور عبادت گزار ہوا کرتے ہیں۔ اس موقع پر اس نے کہا کہ حضور میں آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان سے بچ کر کے رہیں گے تو آپ کا ایمان ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ آپ حالانکہ نبی تھے، آپ کا ایمان محفوظ ہی رہنا تھا، اس بات پر کوئی کلام نہیں، لیکن ابلیس نے آپ کو جو 3 چیزیں ذکر کی ان میں سر فہرست سب سے پہلے جس چیز کو ذکر کیا وہ یہ تھی کہ آپ کبھی بھی کسی بھی اجنبی عورت کے ساتھ اپنا اختلاط نہ کرنا، یعنی میل ملاپ نہ کرنا، اگرچہ مقصد کوئی بھی ہو، کیونکہ جب بھی کوئی مرد اور عورت جو اجنبی ہو، شریعت نے ان کو ملنے کی اجازت نہ دی ہو، ایسے افراد اگر جمع ہوتے ہیں تو ان میں تیسرا شخص میں ہوا کرتا ہوں۔ یعنی ابلیس نے خود کا کہا کہ اگر ایک عورت اور ایک مرد جمع ہو رہے ہیں تو ان میں تیسرا ہونے والا میں ہوا کرتا ہوں، اور پھر ان کی شہوت کو بڑھانا، ان کو گناہ کی طرف مائل کرنا، یہ میرا کام ہوا کرتا ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں اسی کے تحت کہ ایک انسان کو چاہے وہ کتنا ہی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کا مقصد کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، وہ عورت کے پاس جس سے ملنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے اس کے پاس ہرگز نہ جائیں، کیونکہ شیطان کسی بھی حال میں کسی بھی طریقے سے آ کر کے آپ کو راہ راست سے بھٹکا سکتا ہے۔ ایمان جس وقت ہمارا سلب کیا جا رہا ہوتا ہے اور جس وقت ہماری روح نکالی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت ایمان کو سلب کرنے کے اندر شیطان کس کس طریقے سے ہیلے اپنا رہا ہوتا ہے، آئیے اس کا اندازہ ذرا اس کے ذریعے سے لگاتے ہیں کہ جب ایک انسان اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو شیطان چونکہ اس بات سے باخبر ہو چکا ہوتا ہے کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے کیونکہ اس کا آخری لمحہ ہے، اور شیطان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے ایک مومن سے اس کا ایمان چھیننا ہوتا ہے کہ اگر ایمان چلا گیا تو اب اس کے بعد میں کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا اس کے پاس جس کے ذریعے سے وہ رحمت الہی کا حقدار بن سکے۔ تو پوری زندگی تو وہ کوشش کرتا ہی رہتا ہے، لیکن آخری جو اس کی کامیابی کا وقت ہوتا ہے، مین پوائنٹ ہوتا ہے، وہ جس وقت روح کو نکالی جا رہی ہوتی ہے وہ اسی وقت آ کر کے اٹیک کرتا ہے۔ اگر انسان کا ایمان سلامت ہوتا ہے تو اب وہ آتا ہے اور آ کر کے جتنے بھی ایک انسان کے دوست ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جن سے وہ محبت کرتا تھا دنیا کے اندر، جن کی باتوں کو ہمیشہ مانا کرتا تھا،
اگر وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں تب بھی ان کی شکل میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ ہم تو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم تو تمہارے باپ لگتے ہیں یا ماں لگتی ہوں یا تیرا فلاں دوست ہوں، میں دنیا سے جا چکا ہوں، میں اس بات کو جان چکا ہوں کہ اس کے بعد میں کیا ہونا ہے، اس لیے میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اسلام کو چھوڑ دے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ اس طریقے سے آ کر کے جتنا اس سے ہو سکتا ہے ہر ممکن کوشش کرنے کی وہ سازش رچتا ہے، اور اس کے بعد وہی اس سے بچ پاتا ہے جس کی قسمت اچھی ہو، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہو۔ اور اگر انسان نے دنیا کے اندر ایسے کرتوت کیے ہو، ایسے کام کیے ہو جو اس کے ایمان کو سلب کرنے کے اسباب میں سے ہو، تو پھر تو ایمان بچنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی، انسان بہکاوے میں آ ہی جاتا ہے۔ دو شخص تھے، بڑے متقی تھے، پرہیزگار بھی تھے، بھائی بھی تھے۔ ان کا ایک تیسرا بھائی تھا جو خانہ کعبہ کی طرف چلا اور جا کر کے وہاں دعا کرنے لگا۔ اتنے میں ایک ولی اللہ نے اس کو دیکھا، اس کی طرف تھوڑا دھیان دیا کہ وہ کیا کر رہا ہے دعا۔ ایک ہی آواز اس کی زبان سے سنائی دے رہی تھی، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ مولا میرا ایمان سلامت رہے، میں جس وقت دنیا سے جاؤں مسلمان ہو کے جاؤں۔ آپ نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کر کے پوچھا کہ یہ شخص اس کے علاوہ کوئی اور دعا کیوں نہیں مانگ لیتا؟ کسی نیک عمل کی دعا مانگ بھی لے ساتھ میں کہ مجھے فلاں نیک عمل کی توفیق دے دے، یا کسی گناہ سے بچنے کی بھی دعا مانگ لے، صرف ایک ہی دعا مانگے جا رہا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ حضور اس کی وجہ اور ہے، وجہ یہ ہے کہ میرا ایک بھائی تھا جس نے 40 سال تک مسجد کے اندر بلا معاوضہ یعنی بنا کسی تنخواہ کے اس نے اذان دی تھی، اور جس وقت اس کا موت کا وقت قریب پہ آیا وہ دنیا سے مسلمان ہو کر کے نہیں مرا۔ اور اس کے بعد جب میرا دوسرا بھائی تھا اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے بھی چونکہ اپنے بھائی کے انتقال کے بعد بھی اسی کام کو شروع کر دیا تھا کہ وہ بھی اذان دیا کرتا تھا، اس نے بھی کبھی 1 روپیہ بھی نہیں لیا، وہ بھی 30 سال تک اذان دیا دوسرا بھائی، اور 30 سال اذان دینے کے بعد جب اس کا بھی موت کا وقت قریب میں آیا تو وہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، حضور اس لیے مجھے ایک ہی بات کی فکر رہا کرتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کچھ ملے یا نہ ملے، دنیا سے جس وقت جاؤں تو میرا ایمان سلامت رہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ تمہارے جو 2 بڑے بھائی تھے یا جو 2 پہلے انتقال کر چکے ان کا ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کے کیا سبب تھے؟ وہ کہنے لگا حضور اس کے سبب تو بس 2 ہی تھے۔ ایک یہ سبب تھا کہ میرے بھائی بڑے پرہیزگار تو تھے، تو کام سارے مسلمانوں والے کرتے تھے، ایسے کام بھی کیا کرتے تھے جو ایک پرہیزگار شخص کہلانے والا شخص کیا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جب بھی کسی عورت کو دیکھتے تو اس کی طرف فوراً مائل ہو جایا کرتے تھے، اور ایسے ہی کسی مرد بچے کو یعنی وہ لڑکا جس کی داڑھی نہ ہو، جس کو دیکھ کر کے انسان کا نفس بڑھے تو ایسے بچوں کے پیچھے بھی وہ لگے ہوئے رہا کرتے تھے۔ یعنی یہ 2 کام تھے، عورتوں کے پیچھے اور عورتوں کے پیچھے گھومنا، بس ان کے اندر مبتلا تھے، اور اسی وجہ سے ان کے ایمان کو موت کے وقت سلب کر لیا گیا، ان سے چھین لیا گیا۔ آج ہم اپنے اوپر ذرا غور تو کر کے دیکھیں کہ ہماری کیا کیفیت ہو رہی ہے۔ آج ہم زندگی کو جس طریقے سے گزار رہے ہیں، جس وقت موت کو ہم اپنے قریب آتا دیکھیں گے اور روح کو نکالا جا رہا ہوگا، اس وقت ہماری یہ کیفیت نہیں ہوگی۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یار میں تو حضور کا عاشق ہوں، اگرچہ تھوڑے بہت گناہ کر لیتا ہوں تو کیا ہوا، میں تو مسلمان ہوں نا، مجھے مسلمان ہونے سے کون ہٹا سکتا ہے۔ جس وقت ہماری روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے اس وقت ہماری کنڈیشن کیسی ہو چکی ہوتی ہے، ذرا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے کہ حضور میں جس وقت گنہگاروں کے پاس میں جایا کرتا ہوں تو اپنی شکل بڑی ڈراؤنی لے کر کے جایا کرتا ہوں، جس کو دیکھ کر کے ان کی ساری کیفیتیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آپ اس پر فرمانے لگے کہ اے اسرائیل کیا تم ان صورتوں میں سے ایک صورت مجھے بھی دکھا سکتے ہو جو تم گنہگاروں کے پاس میں لے کر کے جاتے ہو؟ آپ عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ حضور میں دکھا تو دوں گا لیکن آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے پھر بھی اصرار کیا کہ آپ مجھے دکھائیں آپ کی کیسی شکل ہوا کرتی ہیں۔ جب آپ نے
اصرار کیا تو حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ السلام نے اپنی وہ شکل آپ کے سامنے رکھی جو آپ گنہگاروں کے سامنے لے کر کے جایا کرتے ہیں، جس وقت ان کی روح کو نکالا کرتے ہیں، تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ مقام نبوت پر فائز تھے، آپ داد نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ یہ آپ کا اتنا بڑا مقام تھا، اس کے باوجود آپ کی یہ کیفیت، تو جس کے پاس نہ اعمال صالحہ ہو، کبھی نیک عمل کیے ہی نہ ہو، یا اگر کیے بھی ہیں تو ریاکاری کے ساتھ میں کیے ہیں، خلوص نام کی کبھی کوئی چیز نہیں آئی جس کے عمل کے اندر، کچھ کیا تو فوراً اس کو ظاہر کر دیا، یا اگر کر بھی رہا ہے ساتھ میں گناہ بھی کرتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے شخص کی کیا کیفیت ہوگی آپ اس کے ذریعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جس وقت پوچھا گیا کہ حضور ایک وقت جب گنہگار کی روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا کنڈیشن ہوا کرتی ہے، آپ فرماتے ہیں اس کو اس مثال کے ذریعے سے بڑی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک کانٹے دار درخت کی شاخ کو لیا جائے اور اس کو کسی شخص کے جسم کے اندر ڈالا جائے منہ کی طرف سے، اور جب اس کا ہر کانٹا اس شخص کے جسم کی ہڈی کے اندر، گوشت کے اندر پیوست ہو جائے پورے جسم کے اندر، اور اس کے بعد زور سے کوئی کھینچنے والا اس کو باہر کھینچے، اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ایک شخص جس نے گناہ کیے ہوتے ہیں اس کی روح کو نکالا جا رہا ہوتا ہے تو اسے تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال ہی ایسے کریں جن کے ذریعے سے ہمیں کم سے کم پریشانی اٹھانی پڑے اور بڑی آسانی کے ساتھ، اور اگر ہمارے نیک اعمال رہے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام کا دیدار بھی میسر ہو، مگر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کام ایسے ہونے چاہیے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہو۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے عاشق ہیں تو ہم تو نمازیں نہیں پڑھیں گے، تب بھی چلے گا، ہم تو ہیپی نیو ایئر کے موقع پر جو چاہیں گے وہ کام کرتے چلے جائیں گے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں نا، ہمارا نام تو مومنوں والا ہے، یہ بس کافی نہیں ہے، صرف نام رکھ لینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ بندے کا جب تک کام ویسا نہ ہو، حقیقی عاشق وہی کہلاتا ہے جس کے اندر اپنے آقا کی رنگ ہو، آقا کے ڈھنگ موجود ہو، جیسا آقا چاہے ویسا اگر غلام کر رہا ہے تب تو وہ حقیقی غلام ہے، ورنہ وہ حقیقی غلام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جب ہم وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں جو ان کو پسند ہے تو پھر ہم ان کے پسندیدہ کیسے بن سکتے ہیں؟ جس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے محبت کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ان سے ویسی محبت کریں، اور شریعت مطہرہ نے جو احکامات ہمارے لیے نافذ کیے ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں۔ آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو انسان پسے پشت ڈال دیتا ہے، خاص طور پر رشتہ داروں کے اندر، کہ میرا تو اس سے فلاں رشتہ ہے کہ فلاں رشتہ ہے، شریعت اجازت دیتی ہو یا نہ دیتی ہو اس کے پاس چلے جاتے ہیں، یا ایسے بھی بہن بنا لیتے ہیں کسی کو بھی، اس کے پاس میں بھی چلے جاتے ہیں، کبھی تحفے کے نام پر، کبھی گفٹ کے نام پر کچھ پیش کیا جاتا ہے تو کبھی کچھ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر پیش کرنی ہے تو جس کے پاس جانے کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس کو حقیقی بیگ تمہاری بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اس کو آپ پیش کر سکتے ہیں، اپنی ماں کو پیش کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہمدردی سے پیش آئیں گے، ان کے ساتھ ویسا رویہ اختیار کریں گے جیسا شریعت نے رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو آخرت میں بھی اس کا صلہ ملے گا۔ اور اگر کام ہی ایسے کیے تو پھر یاد رکھنا موت کے وقت جو کیفیت ہوگی وہ بڑی خطرناک ہوگی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے تشریف لے گئے، اس کے بعد میرے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور ایک ہی حجرے کے اندر یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور جو موجود تھی وہ ایک ہی حجرے میں تھی، حضرت عائشہ کے حجرے پاک کے اندر۔ آپ فرماتی ہیں کہ وہ دونوں جب موجود تھے تب تو میں اوڑھنی کا اتنا لحاظ نہیں کیا کرتی تھی، کیونکہ ان میں سے ایک میرے شوہر تھے اور دوسرے میرے والد گرامی تھے، اور ان دونوں سے شریعت میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ لیکن جب ان دونوں کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کی قبر انور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں بنا دی گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں مجھے وہاں جانے میں بھی حیا محسوس ہوا کرتی تھی،
اس لیے کہ وہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور موجود تھی، اور جو شخص قبر کے اندر موجود ہو اس سے بھی حیا کا یہ عالم ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری مائیں بہنیں کیسے پردہ کر رہی ہوتی ہیں، جو بے حیائیاں باہر کر رہی ہوتی ہیں وہ کوئی اور نہیں ہوتی ہیں، ہماری تو بہنیں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ میں بھی کیا جائے گا۔ اگر آج تم بدفعلی کے نام پر، غلط کام کے نام پر دوسروں کے ساتھ میں جاتے ہو یا کس سے غلط تعلق قائم کرتے ہو تو یہ بات بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں بھی دوسرے لوگ آ کر کے تعلق قائم کرے۔ تم جس طرح یہ پسند نہیں کرتے کہ میرے گھر میں کوئی دوسرا آ کر کے غلط فعلی کرے، کسی کے ساتھ غلط تعلق اختیار کرے، یاد رکھنا تم جہاں تعلق قائم کر رہے ہو اس کے بھائی بھی کبھی یہ پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے باپ بھی کبھی یہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ جو تم خود دوسروں کے ساتھ کرو گے وہ تمہارے ساتھ میں بھی کیا جانا ہے۔ دنیا کے اندر اس کی ہزار مثالیں موجود ہیں، اور کیوں نہ ہو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جیسا کرو گے تمہارے ساتھ میں بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ تو کیوں نہ نیکیوں والے کام کرے، کیوں نہ ان کاموں کی طرف آ جائیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہو، جو لوگوں کے دل جیت لینے والے کام ہو۔ اگر ایسے کام کریں گے تو تمہارے ساتھ میں بھی ایسا ہی کیا جائے گا۔ لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم کو لوگ بھاؤ نہیں دیتے ہیں، عزت کے ساتھ میں بات نہیں کرتے ہیں۔ جناب آپ اگر کسی سے عزت کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو آپ سے بھی کوئی آ کر کے عزت سے نہ سلام کرے گا نہ بات کرے گا، کیونکہ جیسا تم رویہ اختیار کرو گے تمہارے ساتھ میں بھی ویسا کہ ویسا رویہ اختیار کیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ آج جس طریقے سے 31 دسمبر کے نام پر جو بے حیائیاں اور خرافات ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر اپنی ماں و بہنوں کو گھروں کے اندر محفوظ رکھنے کی جس طرح فکر ہے اور فکر رہنی چاہیے، ویسے کہ ویسے خود کو بھی محفوظ رکھنے کی فکر ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ایک عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ باہر وہ کسی کے ساتھ جائے، ویسے ایک مرد کے لیے بھی تو جائز نہیں ہے، اس کو بھی تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر رہے، اور اگر حقیقی معنوں میں ایک مسلمان بن کر کے ہم نے زندگی گزاری تو یاد رکھیے ایمان بھی سلامتی کے ساتھ ہمارا جائے گا، یعنی ایمان بھی سلامتی کے ساتھ ہوگا، دنیا سے جانا ہوگا، اور اللہ نے چاہا درود پاک کی کثرت کرتے رہے، اعمال صالحہ کرتے رہے، اور حقیقی عاشق بن کے رہے حضور کے، تو یہ بات دور نہیں ہے کہ حضور کا دیدار بھی موت کے وقت میسر ہو۔ شیطان کی مجال کیا کہ وہ آ کر کے ہم کو ڈگمگائے، کیونکہ ہم تو حضور کے عاشق ہوں گے حقیقت میں، پھر وہ کیا ہٹا سکتا ہے ہم کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے مال و دولت سے زیادہ، عزت و آبرو سے زیادہ ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا